अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान फयाज़ नाइट। गुफ़्तगू कयूं था मुल्क जे अहम सियासी डेवलपमेंट्स जे हवाले सां। ऐं अॼु हिकिड़ी अहम डेवलपमेंट इहा थी आहे त पाकिस्तान जी इलेक्शन कमीशन जेका आहे उहो ऐलान करे छॾियो आहे त जनवरी जे आख़िरी हफ़्ते में मुल्क जूं आम चूंडूं करायूं वेंदियूं। उन सां गॾोगॾु इहो ऐलान कयो वियो आहे त 27 सेप्टेम्बर ताईं जेके हीअ लिस्टूं आहिनि पंहिंजो तकबंदियुनि वारियूं कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जेके ठाहिण वारियूं जेके लिस्टूं आहिनि उहे 27 दिसंबर ताईं पब्लिक कयूं वेंदियूं। त जेको आहे ख़दशो हुयो चूंडुनि जे हवाले सां, जंहिंजे करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी कल टियों बि चयो हुयो त इलेक्शन कमीशन खां मुतालबो कयो त इलेक्शन जे टाइम जो ऐलान कयो वञे, फ्रेमवर्क जो ऐलान कयो वञे। अॼु उहो बहरहाल फ्रेमवर्क साम्हूं अची वियो त जनवरी जे आख़िरी हफ़्ते में मुल्क जे अंदरि आम चूंडूं थींदियूं। इहा ॻाल्हि बि अॼोके प्रोग्राम में डिस्कस कंदासूं त पाकिस्तान में हिन वक़्त खां अॻे मतिलबु आहे त अञा जनवरी जे विच में सेप्टेम्बर हले पियो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पोइ जनवरी जो बि आख़िरी माना 4 महीननि खां वधीक अरसो रहंदे बि असां इहो ऐलान छो कयो पियो। मुल्क जे अंदरि कहिड़ा ख़दशा हुआ सियासी पार्टियुनि खे जंहिंजे करे उन्हनि इहो दॿाउ पियो विधो त इहो चूंडुनि जो ऐलान जल्द अज़ जल्द थियणु घुरिजे। तोड़े जो PTI पंहिंजी हिकमत पंहिंजे रिवायती उनमें हिननि ऐलान खे रद्द करे छॾियो आहे। उन्हनि जो चवणु इहो आहे त 90 ॾींहंनि में चूंडूं न थियण जो मतिलबु आहे आइन जी वायलेशन थींदी। इन मामले ते गुफ़्तगू कंदासूं, इन जा सियासी असर छा थींदा ऐं हिन वक़्तु जॾहिं मुल्क जे अंदरि इहो सॼो माहौल नए सिर सफ़बंदियूं नयूं पियूं थियनि, उनमें चूंडुनि जो ऐलान उन नयनि सफ़बंदियुनि खे केॾो तेज़ कंदो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ख़ुदि सूबाई इलेक्शन कमीशन्स खे बि हिदायतूं कयूं त उहे इलेक्शन जूं तयारियूं कनि। उन सां गॾोगॾु असां गुफ़्तगू कंदासूं पाकिस्तान जी सुप्रीम कोर्ट ते, जेका सुप्रीम कोर्ट जंहिंजे बारे में पाण मुसलसल ॻाल्हाईंदा रहियासीं ऐं शायदि ई पाकिस्तान जे तारीख़ इन्हनि गुज़िरियल 2-4-5-60 सालनि में को अहिड़ो ॾींहुं हुजे जो सुप्रीम कोर्ट डिस्कस न थींदी हुजे। उहे जजनि जा रिमार्क्स, उहे जजनि जा केसनि जे बारे में सवाल ऐं आॾियूं पुछाऊं, उहे जेके आहिनि हर वक़्तु जेको आहे हेडलाइंस जो हिकिड़ो वॾो हिकिड़ो चूरन मिलंदो हुयो सॼी मीडिया खे। असां ॾिठो त हीअ का आचर जे ॾींहुं काज़ी फ़ाइज़ी साहब पाकिस्तान चीफ जस्टिस तौरु हलफ़ खयों ऐं ॿिए ॾींहुं जेका असांखे फुल कोर्ट जेका नज़र आई वॾे अरसे खां पोइ, पर पहिरियों दफ़ो तारीख़ में उहा फुल कोर्ट छा पर सुप्रीम कोर्ट जी कार्रवाई लाइव जेका नशर कई वई ऐं उहे 15 मोज़िज़ जज साहिबान वेठा हुया जिन सवाल जवाबु कया ऐं उनखां पोइ जेको कुझु थियो उनखां पोइ जो असांखे सुप्रीम कोर्ट नज़र ई नथी अचे। सुप्रीम कोर्ट जे बारे में का ख़बर ई नथी अचे। उहा जेका सुप्रीम कोर्ट रोज़ु अॼु इमरान ख़ान जो केस आहे, अॼु जेको आहे फलाणो केस आहे, अॼु नेब जो केस आहे, अॼु फलाणो केस आहे, उहा सुप्रीम कोर्ट ॿिए पासे हली वई आहे। ऐं इतला इहे आहिनि त हिननि 3 ॾींहंनि जे अंदरि यानी सूमर ते हू हलियो, अंगारो, अरबा, अॼु ख़मीस आहे, इन्हनि 3 ॾींहंनि जे अंदरि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जे 5 बेंचूं जेके आहिनि उहे सरगर्म आहिनि ऐं उन 5 बेंचनि मां हिकिड़े बेंच जी सरबराही काज़ी फ़ाइज़ साहब पाण कनि था। ॿिए नंबर बेंच जी सरबराही जेको सभ खां वधीक सीनियर जज आहे सरदार तारिक साहब, उहो कनि था पिया। 3 नंबर बेंच जी सरबराही जेका जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब कनि पिया। 4थे बेंच जी सरबराही जेको आहे याहिया अफरीदी साहब कनि पिया ऐं 5 बेंच जी सरबराही जेको आहे जस्टिस मंदोखेल साहब कनि पिया। ऐं उन्हनि 5 जजनि बेंचिस वटि इन्हनि 3 ॾींहंनि जे अंदरि 313 केसिस जेके आहिनि उन्हनि जी ॿुधणी थी आहे ऐं जिन मां 172 जेके आहिनि उन्हनि जा फ़ैसिला थी चुका आहिनि ऐं उहे उकलाइजी विया आहिनि। मतिलबु त हाणे आम माण्हुनि जा केस आहिनि, तंहिंजे लाइ मीडिया ते का ख़बरचार बि कोन थी अचे, न का हेडलाइन थी थिए, न को इहो थियो। ऐं जज साहिबान जेको अॻे असां ॾिठोसीं त वॾे अरसे खां वठी त जज साहिबान कंहिं वक़्तु डैम फंड लाइ पिया जलसा कंदा हुआ, कंहिं वक़्तु जेको आहे जज साहिबान चीफ जस्टिस साहिबान निकिरंदा हुआ, असांजा उहे छापामार टीमुनि वांगुरु कमु कंदा हुआ। पर हिन भेरे जीअं जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब हलफ़ खयों आहे उन जे ॿिए ॾींहं खां वठी यानी अंगारे खां वठी सूमर ते त हुन पंहिंजो इहो फुल कोर्ट जो इजलास जेको तव्हां ॾिठो ऐं उनखां पोइ वरी बाक़ी जेके 3 ॾींहं आहिनि उन्हनि जेको सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि जज जी हैसियत में जेको उन्हनि जो कमु आहे
केस जेके पेंडिंग में पिया आहिनि उन्हनि खे खुलाइणु शुरू कयो आहे। त हीअ हिकिड़ी डिफरेंट क़िस्म जी सुप्रीम कोर्ट आहे जंहिंजे बारे में न का ख़बर आहे, न का हेडलाइन आहे, न को रिमार्क्स आहिनि, न को जेको आहे उहा जेका हिकिड़ी सनसनी जेका आहे सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिलनि ऐं रिमार्क्स ऐं हुननि जे बारे में जेका थींदी हुई आर्ग्यूमेंट्स वकीलनि जा उन्हनि जे बारे में जेका थींदी हुई उहा सनसनी जेका आहे उहा बिल्कुलु मिसिंग थी वई आहे। 3 ॾींहंनि खां वठी केतिरा ई असांजा जेके आहिनि पंहिंजो एंकर हज़रात ऐं तजिज़ निगार हज़रात जेके आहिनि उहे परेशान आहिनि, त हाणे उतां का ख़बर ई नथी मिले, का शइ नथी मिले। त सुप्रीम कोर्ट हिकिड़ी नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट वांगुरु ऑपरेट करणु शुरू कयो आहे। उन ते बि गुफ़्तगू कंदासूं। ऐं प्रोग्राम जे आख़िर में अॼु जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा चेयरमैन, मुल्क जा नौजवान सियासी रहनुमा, उन जी अॼु सालगिरह आहे, उन जे बारे में बि गुफ़्तगू कंदासूं। त हुन ख़ासि तरह हीउ 5 साल जेको पहिरियों दफ़ो पाकिस्तान जी क़ौमी असैम्बली जे अंदरि आया या जेकॾहिं अञा बि पाण पोइ ते वञूं त 27 डिसंबर 2007 उहो हिकिड़ो मनूस ॾींहुं जंहिं ॾींहुं बीबी साहिबा जी शहादत थी ऐं जंहिंखां पोइ बिलावल साहब खे सियासत में अचिणो पियो ऐं उन वसियत जे मुताबिक़ हुनखे पार्टी चेयरमैन जो उहिदे ते जो संभालणो पियो। खां पोइ अॼु ॾींहं ताईं हेल ताईं जेको उनजो कंट्रीब्यूशन आहे बहसियत हिकिड़े पार्लियामेंटेरियन जे, बहसियत हिकिड़े सियासी अॻुवान जे, ऐं पोइ वरी हीउ जेको 16 महीना हुया बहसियत मुल्क जे फॉरेन मिनिस्टर जे, उन ते बि गुफ़्तगू कंदासूं। ऐं शाहीन कुरैशी साहब असां सां गॾु मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नामिर तजिज़ निगार अचो गुफ़्तगू अॻिते कयूं। कुरैशी साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम फयाज नाइक साहब। कुरैशी साहब एक मरतबा फिर माजरत, आज मैंने थोड़ा लंबा इंट्रो दे दिया। ये शुरू करते हैं इलेक्शन से। इलेक्शन का ऐलान हो गया, अभी तो 4.5 माह से ज़्यादा अरसा रहता है, लेकिन मुसलसल दबाव था ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों की तरफ से कि भाई फौरी तौर ऐलान किया जाए। आपके ख्याल में ये इलेक्शन का ऐलान, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, इलेक्शन का जो ऐलान तो नहीं किया, जिस तरह एक मुद्दत का इशारा दे दिया गया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे, कोई शेड्यूल वगैरह दिया जाता है ऐलान के साथ, तो इसके अंदर काफ़ी गौरतलब मामलात हैं। क्योंकि ये इंतखाबात की जो कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे, तो वो भी हतमी नहीं है अभी कि भाई हो, एक टेंटेटिव बात की गई है। इसके अलावा भी इसी वतन अजीज़ में बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में बैठकर क्या कर रहे थे कि आते ही यहाँ से फिर वापस चले गए, मरियम भी वापस चली गई। तो ये शेड्यूल जो आ रहे हैं ये कोई इस तरह सादा मामलात मुझे तो बतौर जो है एक सहाफ़ी के नहीं नज़र आ रहे कि इतने सादा से मामलात हैं। चूँकि मैं तो ये समझता हूँ कि चूँकि पाकिस्तान की जमहूरी सियासी जमातें जो हैं वो डिमांड कर रही थी कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात हों, और उधर बंदयाल कोर्ट के बाद जो हैं काजी फायज ईसा आ चुके हैं, तो ये भी इसको कहा जा रहा है कि जब इतनी डिमांड के बाद अब पर्टिकुलरली जो जनवरी के आखिरी हफ्ते का इशारा दिया गया है कि 30 नवंबर तक खत्मी फहरिस्तें हो जाएंगी, उसके बाद 54 दिन में, तो क्यों उन्होंने नहीं कहा कि 54 दिन में तो 22 या 23 जनवरी बनती है, क्योंकि उसके बाद ही इन्हें कानूनी तौर पर तबादलों वगैरह का हक होगा जो है इलेक्शन कमीशन को। तो ये कहा जा रहा है कि क्या ये हरबा जो है सियासी जमातों के सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो है आईनी तौर पे इंतखाबात के इनेकाद की डिमांड करने के लिए रास्ता रोका गया है कि भाई अगर कोई अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो उसमें आके अटॉर्नी जनरल कहें कि जी वो उन्होंने कह तो दिया है आखिरी हफ्ता, और जो है लेकिन उनमें इतनी जरूरत क्यों नहीं है कि 22 और 23 जनवरी का ऐलान कर दें। और उसके साथ मुल्क भर में नैब के केसेस जो हैं जो वो उनको वापसी शुरू की गई है, जो कि कहा जाता है कि बंदयाल जो हैं उनके साथ यही गालिबन बात थी कि जाते जाते जो कुछ किया गया उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट भी तैयार थी, और कौन कौन उसका निशाना बनेंगे कि ये जो जनवरी के आखिरी इंतखाबात से पहले पहले किसको जो है नैब के अंदर फंसा दिया जाएगा या किसको झुकाया जाएगा कि या तो ड्राई क्लीनिंग की मशीन खुल जाएगी या जो हम कह रहे हैं वो कर लें।
تو یہ باتیں چونکہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ہوتی رہی ہیں اور آج پاکستان کی کوئی ایسی تاریخ بدل نہیں گئی ہے کہ کوئی اس طرح کا اظہار ہو سامنے. اسٹیبلشمنٹ ہر طرح کی موجود ہے. ہاں اسٹیبلشمنٹ جو ہے جوڈیشری کی ضرور تبدیل ہوئی ہے. وہاں جمہوری عنصر جو ہے وہ آئے ہیں کیونکہ اختیارات جو ہیں چیف جسٹس کے پاس ہوتے ہیں جنہیں وہ دینا چاہتے ہیں 6 رکنی کمیٹی کو. لیکن یہ ہے کہ باقی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور دیگر لوگ ہیں وہ کس طرح سے چیزوں کر رہے ہیں. ملک کی اقتصادی معاملات جو ہیں ان کو بھی نگران حکومتیں ڈیل کر رہی ہیں. ایک نگران وزیر اعظم جو ہیں وہاں کوئی ایسی بامقصد مجھے بات نہیں نظر آئی کہ یونائٹڈ نیشن یا UNGA میں جا کے انہوں نے کیا تقریر کر دی ہے کہ جس طرح یہ ایک سر سیلفی نکالنے گئے ہیں. آپ کو تقریر کے بارے میں کس نے کہا؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. وہ سیلفی نکالنے گئے تھے. سیلفی کی جو ہے نا وہ تصویر وہ اس وقت کی جب انہوں نے عمران خان, وہ سیلفی کی تصویر پہ میں نے فیکٹ جانے ہیں, وہ اس وقت کی بات ہے کہ جب عمران خان کے دور میں 2019 میں وہ یونائٹڈ نیشن میں گئے تھے, جب انہوں نے سیلفی نکالی تھی اور جس وقت وہ بھی لوگوں نے بتایا ہے کہ وہ پوسٹ بھی آپ کو دکھانی چاہیے تھی کہ جس میں وہ عمران خان کی جو ہے جنرل اسمبلی میں خطاب کو ایک بہت عظیم رہنما کا خطاب قرار دے رہے ہیں. ان کی ٹویٹ موجود ہے. تو یہ جو ہے نا اس طرح کے لوگ جو کہ خود جو ہیں اچھا اپنا اس میں دو ایلیمنٹ صاحب نون لیگ میں بھی رہ چکے ہیں اور ان کی تعریفوں کے بیانات بھی موجود ہیں PTI کے. 2 ایلیمنٹ جو ہے, ایک تو میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا, ہم نے بھی اس پہ پروگرام نہیں کیا, خاموشی سے ایکسٹینشن ہو گئی ہمارے ندیم انجم صاحب کی 1 سال کے لیے. ہاں اس پہ دیکھیں نا اعلان بھی تو نہیں کیا گیا. اعلان نہیں کیا گیا لیکن خبر تو بہرحال آئی اور ہم نے بھی نہیں کیا. لیکن پاکستان کے اندر جو جید اپنا ہمارے تجزیہ نگار ہیں جو 5-5 منٹ کے اندر جو ادھر کی خبریں آتی ہیں, جن کے ساتھ باجوہ صاحب ان پرسن بیٹھتے ہیں, وہ پھر آ کے ان ساری سٹوریز کو آ کے رقم کرتے ہیں. اس طرح سے بہت سارے پہنچے ہوئے ولی ہیں جن کو ان کوریڈورز تک رسائی ہے. جو بعد میں بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کو کہا تھا کہ عمران کو نہ لاؤ, جس طرح سلیم صافی ہو گئے, حامد میر ہو گئے کہ جی ہم نے کہا کہ پچھتائیں گے آپ, اور یہ وہ بعد میں 2-4 سال کے بعد ہمیں یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں. لیکن میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں, میں تو دیکھیے بات وہ کروں گا جو میرے ضمیر اور سوچ کے مطابق ہے. میں نے اس پہ اس لیے بات نہیں کی کہ ابھی تک ISPR نے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی, تو میں ذاتی طور پہ تو جب تک نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا میں تو نہیں سمجھتا کہ ایکسٹینشن ہو گئی ہے. مجھے کیا پتا کہ کل کو پتا چلے جس طرح جو ہیں وہ جنرل فیض جو ہیں قبل از وقت ریٹائر ہو گئے تھے, تو پھر وہ خبر بعد میں آ گئی تھی کہ جی انہوں نے تو چھوڑ دیا ہے. اور یہاں پہ استعفے اور گرفتاریوں کی بھی باتیں آتی ہیں, بعض دفعہ تصدیق بھی کر دیتی ہے ISPR کہ ہم نے اپنے لوگ بھی پکڑے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ معاملات جو ہیں اگر پاکستان کے سیاستدان یہ خبر آئی تو ISPR نے تردید بھی تو نہیں کی نا. نہیں, خبر نہیں کہلاتی, یہ ایک ذرائع کے حوالے سے ہے. خبر تو جب ہوگی کہ جب ادارہ اپنی آفیشیل اناؤنسمنٹ اور نوٹیفائی کرے. جس طرح مجھے آپ کو نہیں پتا, اسی طرح ہزاروں میجر صاحبان کو اور لاکھوں صوبے داروں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ سربراہ کون ہے, تبدیلی کیا ہے, کیونکہ وہ تو ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہی پتا چلتا ہے نا. تو چونکہ ذرائع ابلاغ میں کوئی حق نہیں رکھتا کہ بھئی کوئی جب تک پریس ریلیز ادارے کی طرف سے نہ آئے, تو ذرائع کے حوالے سے تو اگر ہم چلنا شروع کریں تو کل میں ایک ایسی پوسٹ دکھا سکتا ہوں کہ ایک سرونگ بریگیڈیئر کی سر آپ کے ادارے کی ایک آپ جس ادارے میں کام کرتے ہیں, آپ جس گروپ میں کام کرتے ہیں میڈیا گروپ کے اندر, اس ادارے کی اخبار ہے دی نیوز انٹرنیشنل, اس کے طرف سے عمر چیمہ صاحب ہمارے صحافی دوست ہیں, اس نے یہ 6 دن پہلے خبر دی ہے. وہ تو اور بھی میں نے دیکھا ہے, لیکن عمر چیمہ تو کل یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ٹی وی پہ آ کے, کیونکہ وہ اس سے پہلے شاہزیب آج کل نہیں ہیں, پروگرام ان کی جگہ ایک اور اینکر کر رہے ہیں, تو وہ تو کل جا کے جو ہے پیپلز پارٹی کے خلاف ایکشن کی سندھ میں باتیں بھی کر رہے تھے. تو جو ان کے ذرائع ہیں انہیں وہ جو ہیں فیڈ کرتے ہیں.
کہ بھئی سندھ کے اندر جو ہے ایکشن ہو رہا ہے اور پیپلز پارٹی کے خلاف ہوگا. تو یہ باتیں جو ہیں اس طرح کے لوگوں سے میرے جیسا صحافی نہیں مانتا. میرے جیسا صحافی نوٹیفیکیشن کو مانتا ہے, ایک ادارے کے فیصلے کو مانتا ہے کہ بھئی میں اسپیکولیشن میں جاؤں تو مجھے تو کئیوں کا پتہ چلتا ہے کہ جنرل فیض کی گرفتاری کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے. تو کیا میں ذہن بنا لوں؟ میں نہیں بناتا. میں اس وقت بناؤں گا جب آئی ایس پی آر اناؤنس کرے گی. تو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی جو ہے اس کو ایکسٹینشن دے دی گئی ہے جو ہے آرمی کے جو انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ ہیں. میں ذاتی طور پہ اس وقت تک کلیئر نہیں ہو سکتا, میں اس پہ کوئی انالیسس فارم نہیں کر سکتا. مجھے نہیں پتا کیا لے دے ہو رہی ہے. مجھے کیا پتا کہ چلو یہ تو آپ کو پتا چلا نا کہ شہباز شریف صاحب, یہ تو آپ نے خود بتایا نا کہ شہباز شریف صاحب یہاں آئے اور اچانک اتنی جلدی واپس چلے گئے. مجھے کیا پتا کہ کیا کس سے مل کے کیا پیغام لے کے نواز شریف کے لیے گئے ہیں, کیا کوئی اور ہدایت نامہ ملا ہے, یا کہا گیا ہے کہ وہ نواز شریف بھی نہ آئیں, یا جو ہیں وہ جلسہ کر لیں اور جلوس نہ کریں. مجھے کیا پتا کہ کیا کہا گیا ہے. میں اس طرح کا صحافی نہیں ہوں کہ میں اسپیکولیشن مطلب ایک بات تو ہم کہہ سکتے ہیں نا, کوئی سگنلنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب آ جا رہے ہیں. جی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سگنلنگ ہو رہی ہے وہاں پہ پھر میں حق بجانب ہوں یہ تاثر لینے کے لیے کہ الیکشن کمیشن نے شیڈول دیے بغیر جو آخری ہفتہ کہا ہے جنوری کا, اس دوران میں مجھے کیا معلوم کہ نیب کس کس آدمی کو جو ہے جھٹکا دے گی, کس کو ڈرائی کلین مشینری کی دھمکی دے گی, کس کے خلاف نوٹس ہوگا, اور کون جو ہے کسی پارٹی کی ٹکٹ لینے سے انکار کر دے گا, کوئی کس گروپ کے ساتھ چلے جائے گا. آج آپ دیکھیے فردوس عاشق ایوان صاحبہ جو عمران خان کی سابق ترجمان رہی ہیں اور اب وہ استحکام پارٹی کی جو ہے سیکٹری اطلاعات وغیرہ جو اس طرح کا ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں, آج انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف جو ہے پچ دیکھنے آئے تھے کہ پاکستان کے سیاسی منظر کی پچ کیسی ہے, اور پچ کے مطابق کھیلنے کے لیے بتانے کے لیے نواز شریف صاحب کے لیے چلے گئے ہیں کہ پچ جو ہے بیٹنگ کے لیے سازگار ہے یا نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایسے سیاسی غیر یقینی کی فضا کے اندر ایک مبہم سا آخری ہفتہ جنوری کا کہہ دیا جائے, ورنہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 30 نومبر کو حتمی فہرست آ جائے گی تو 54 دن جمع کریں اور تاریخ بتا دیں, وہ کون سا ڈیفیکلٹ کام ہے, تاکہ جو ہے ایک پروسیس شروع ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ کچھ سیاسی جماعتیں بشمول پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی یہ کہہ چکی تھیں کہ وہ پھر سپریم کورٹ بھی جا سکتی ہیں, تو اگر ظاہر ہے کہ کوئی پارٹی جاتی تو پیپلز پارٹی بھی جاتی. تو لیکن اب یہ ہے کہ اب یہ کہہ دیا گیا ہے, تاثر یہ دے دیا گیا ہے کہ الیکشن کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ تاخیر جو ہے, میں آپ کو آپ کی ایک بات اور ایک پروگرام کا حوالہ دوں گا کہ آپ نے بڑی اچھی فارمولیشن کی تھی کہ جب سی سی آئی کے اندر انہوں نے جا کر اس کو مردم شماری کو تسلیم کیا تو آپ کا جملہ یہ تھا کہ اب آئینی جواز جو ہے الیکشن کی تاخیر کا ڈھونڈ لیا گیا ہے. تو سی سی آئی سے جو بات چلی تھی اور اس کے اندر تسلیم کرانے کی بات کی گئی کہ اور کوئی حلقے کا اثر نہیں ہوگا, اس کے بعد جو ہے وہ حلقہ بندی لازمی قرار دے دی گئی, اور آج 5 مہینے کے 6 مہینے ہو جائیں گے جب الیکشن کا تاثر دیا جا رہا ہے. اس دوران میں نیب متحرک ہو گئی ہے, نیب کے جو ہیں سربراہ جو ہیں وہ ملٹری سے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ کپ اور ہونٹوں کے درمیان ابھی بڑا فاصلہ ہے. چلیں قریشی صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہمارے پاس 2 موضوع ہیں. ایک تو سپریم کورٹ پہ بھی بات کرنی ہے, اور میں چاہوں گا کہ آج ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب پہ بھی تھوڑا بات کریں, آج ان کی سالگرہ ہے. وقفہ لیتے ہیں ناظرین, بھٹو تو وقفہ واپس اس پروگرام کرتے ہوئے. ویلکم بیک ناظرین, اچھا پروگرام کے سلسلے کرتے وداؤں گفتگو لندڑا ہے ملک اہم قومی معاملن تے گفتگو جکا ہوئی ان وقفے کا پہریں الیکشن کمیشن کے اعلان کے حوالے سے ہلی پہ. ہاں اساں ایکڑو بیو موضوع پروگرام میں شامل کروں تا, وہ موضوع یہ ہے تو پاکستان کی سپریم کورٹ جکا
नई सुप्रीम कोर्ट जेका जंहिंजो हलफ़ खयो नए चीफ जस्टिस साहिबु आचर वारे ॾींहुं, ऐं पोइ सूमर जे ॾींहुं असांखे फुल कोर्ट जेका आहे असांखे पहिरियों दफ़ो ॿुधणी थी, ऐं उहा पहिरियों दफ़ो लाइव नशर थी। उन खां पोइ त असां न ॾिठो त सुप्रीम कोर्ट का आहे बि सही मुल्क में या न आहे, कमु करे थी या नथी करे। अॼु अचानक जेके आहिनि स्टेटिस्टिक्स साम्हूं आई आहे त इन्हनि 5 ॾींहंनि में काफ़ी वॾो कमु थी वियो आहे। आम माण्हू जा जेके केसिस पिया हुया उन मां 313 केस जेके आहिनि उहे 5 बेंच ठाहे उन्हनि में लॻाया विया, जंहिंमां 174 केस जो फ़ैसिलो थी चुको आहे। यानी सुप्रीम कोर्ट तेज़ी सां पंहिंजो आम माण्हू जा केसिस जेके आहिनि उहा उकलाइण तरफ़ हली वई आहे। वॾी ॻाल्हि इहा आहे त हू जेका रोज़ असां वटि सुप्रीम कोर्ट जे जजनि जे रिमार्क्स जी या वकीलनि जे दलील जी या जेका कंहिंखे छिड़ जजनि जे पारां कंहिंखे छिड़ ॾियण जी जेका हेडलाइंस ठहंदियूं हुयूं, उहे हेडलाइंस बि 3 ॾींहंनि में सुप्रीम कोर्ट जे हवाले सां असांखे कुझु नज़र न आयूं आहिनि। या वरी असांखे के चीफ जस्टिस साहिबु जेको आहे कंहिं वक़्तु दौरा कंदे नज़र ईंदा हुआ, के डैम ठाहींदे नज़र ईंदा हुआ, डैम जो फंड गॾु करे नज़र ईंदा हुआ। उन तरह जी बि का एक्टिविटी नज़र कान थी अचे। ही काफ़ी वॾे अरसे खां पोइ हिकिड़ी डिफरेंट क़िस्म जी सुप्रीम कोर्ट आहे। उन बाबति अॼोके प्रोग्राम में शाहीन कुरैशी साहब खां पुछूं था। कुरैशी साहब, ये सुप्रीम कोर्ट मुल्क में है, इतनी खामोशी लगी पड़ी है उस ऐवान से? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट मेरा ख्याल है पहली दफा 4 जो हैं चीफ जस्टिसों के बाद जो है मौजूद है कि जो जिस तरह के हकायक आपने नाजरीन से भी शेयर किए हैं और सामने आ गए हैं कि इन 3-4 दिनों के अंदर 50% केसेस जो हैं 331 में से जो है वो आधे केस तकरीबन निपटा दिए गए हैं और बाकियों को भी एक्सपीडाइट किया जा रहा है। और अंदरूनी तौर पर जो खलफशार था उसके अंदर जो हम ख्याल जजेस थे उन्होंने भी जो है गैर सियासी और सुर्खियों से भरे शाकार वाले केसेस से हटकर अवामुन्नास के जो दुखड़े हैं, जो कि मर जाने के बाद जायदाद के या तनाज़े जो होते थे वो 20-30 साल से नहीं हल हुए वे, तो उनको सुनना शुरू किया है, जिसका इजहार तो मिल गया था कि और तवक्को भी की जा रही थी कि काजी फायद ईसा जो हैं वो एक इंसाफ की बात करते हैं, जमहूरियत पसंद हैं, उसूल परस्त हैं, तो लिहाजा वो उनका बंदयाल कोर्ट और हमशाल कोर्ट जो है लोगों से इख्तलाफात चल रहे थे। उससे पहले भी जो मुल्क के अहम मामलात हैं जिस तरह मिसिंग पर्सन और दीगर मामलात और ये फैजाबाद धरना केस, उसमें वो उसूली मौक़िफ़ लेते हैं। इंसाफ का मकसद यही है कि मुल्क के कानून के मुताबिक और जो इंसानी अखलाकियात और रूल्स हैं उनके मुताबिक आप फैसले दें। तो उन्होंने पहले दिन जिस दिन फुल कोर्ट बेंच जो पहले डिमांड की जाती थी और वो 3 जो हैं चीफ जस्टिसों ने नहीं होने दिया, 4 ने, तो लेकिन उन्होंने पहले दिन ही ये कर दिखाया। और उसके अलावा बार बार उस दौरान में मैंने पाकिस्तानियों ने देखा कि वो कह रहे हैं कि अगर हमने ये काम नहीं करना तो फिर हम तनख्वाहें क्यों लेते हैं, ये अवाम के टैक्सों और अवाम के पैसों से हमें जो है ये मराहत दी जाती हैं, तो अगर हमने काम नहीं करना तो ये पैसे हम क्यों लें। तो जिस आदमी का ज़मीर और खमीर और सोच व फिक्र और शऊर इस बात के ऊपर आए कि इस माशरे की जो आगे बुनियाद है और इसके अंदर जितने ज़राए आमदनी हैं वो अमूमी तौर पर बिलवास्ता टैक्सों के जरिए गरीब तबकात के से ही वो हिस्से लिए जा रहे हैं, जबकि उनको इंसाफ के लिए जो है धक्के खाने पड़ते हैं और उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। तो ये एक बड़ी अच्छी और काबिले तारीफ बात है कि इस तरह की जो सुर्खियां और सियासी इन्फ्लुएंस करना, किसी का पलड़ा तराजू का ऊपर कर देना, किसी का पलड़ा नीचे कर देना, किसी सूबाई हुकूमत को करप्ट हुकूमत करार दे देना, इस तरह के गैर कानूनी इक़दाम हमारे साबिक चीफ जस्टिस और कुछ जस्टिस करते रहे कि ये उनका बिल्कुल हक नहीं है। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा कि जिसके अंदर एतजाज हसन का बयान है कि भाई ये किसका इख्तियार है, इनका तो मैंडेट ही नहीं है, कि ये कोई केस ही नहीं है। वो कह देते हैं कि सिंध हुकूमत फेल हो गई या फलाने सूबे की हुकूमत फेल हो गई, इनके खिलाफ, इन जजों के खिलाफ केस किया जा सकता है इस बात पे कि आप जो है डिस्क्रेडिट कर रहे हैं अवाम की मुंतखब हुकूमतों को। तो हमने ये देखा, लेकिन चूंकि उस पर लोग बात नहीं करते हैं तो लिहाजा ये सिलसिला और फैशन और ये हीरो बनने का अंदाज भी चलता रहा
پھر بعد ازاں یہ بھی باتیں ہوئی کہ اگر ڈیم فنڈ بن رہے ہیں اور انگلینڈ میں جا کے آپ جو ہیں مختلف جو ہیں مشکوک افراد کے ساتھ جو ڈفرینٹ مافیاز کے نمائندے ہوتے ہیں وہاں پھر رہے ہیں اور وہ پیسوں کا کیا سسٹم ہے کس طرح ہے. جس طرح کہ گزشتہ روز ہی یہ بات ہو رہی تھی کہ عمران خان پہ پھر ایک جو ہے نیب کیس سوچ رہا ہے کہ انہوں نے 4.5 ارب جو ہیں اس میں ٹیلی تھون میں جو لوگوں کی بارش وغیرہ کی جو سندھ میں بلوچستان میں جنوبی پنجاب میں بربادی ہوئی کچھ کے پی میں بھی تو وہ اس کے لیے جو آئے تھے وہ پیسے ادھر ادھر ہو گئے. تو یہ معاملات جو ہیں یہ انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہوتے. جس تو آپ کے خیال میں یہ جو سپریم کورٹ ہے جو ابھی جس طرح یہ 3 دن گزرے ہیں اور اس سے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے اس سپریم کورٹ نے جو پہلا فل کورٹ اپنا جو ہیئرنگ ہوئی تھی جس کیس کی اس طرح کے کافی سیاسی کیسز سپریم کورٹ کے پاس پڑے ہوئے ہیں. آپ کے خیال میں یہ جب سپریم کورٹ ابھی تو چلیں یہ ان لوگوں نے عام لوگوں کے کیسز اٹھانا شروع کیے لیکن ظاہر ہے ان کیسز کے بارے میں بھی ان کو فیصلے کرنے ہوں گے اور خاص طور پر یہ جو فیصلہ جب آئے گا تو سابق سپریم کورٹ کے کتنے فیصلوں پہ اس کا اطلاق ہوگا اور اس پہ وہ اثر انداز ہوگا جو یہ بل بننے کے بعد اور یہ فیصلہ آنے کے درمیان جو بینچ بنائے گئے. آپ کے خیال میں کیا ہوگا ان فیصلوں کا؟ اور پھر یہ جو ہے جس طرح کا مزاج آپ نے جن کو کیسز کا دیا اپنا فیض آباد دھرنے کا یا جو ہے اپنا کوئٹہ کے اندر جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا جو وکلا برادری کو نشانہ بنایا گیا تھا. میں اس میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی دانش مندی کی بات ہے چونکہ اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہیں سندھ پاس معاہدے کی جو ہے کہ ہیئرنگ کے سلسلے میں انہیں جانا پڑ گیا تو وہ ایک امپورٹنٹ نوعیت کا معاملہ تھا انڈیا کے ساتھ جو ہمارا پانی کا تنازع ہے تو اس کا بار بار ذکر انہوں نے کرتے ہوئے اس کو 3 تاریخ 23 تک غالباً آگے پینڈنگ کیا کیس کو. ورنہ تو انہوں نے بیٹھنا جو تھا اس بنیاد پہ بیٹھنا تھا انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ جب تک میں یہ سٹیٹس نہیں سارے سامنے آ جاتے جب تک میں جو ہے کوئی کیس نہیں سنوں گا. وہ ان کا سٹیٹس تھا لیکن ان کے ساتھ جو ہے جب اجاز الحسن جسٹس صاحب سے اور جسٹس جو ہے سردار طارق صاحب سے انہوں نے بات کی جو 2 سینئر موسٹ ہیں پہلے سردار طارق ہیں اس کے بعد اجاز الحسن ہیں تو جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم شیڈیول بنا تینوں مل کے جو ہے اگلے جو ہیں روسٹر بنا لیتے ہیں کہ کن کن کو کیس لگانے ہیں اور کس طرح بینچ بنانے ہیں. تو انہوں نے پریکٹیکلی تو 3 جو ہے رکنی کمیٹی کے ذریعے کام شروع کر دیا لیکن اس کے فیصلے کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جس طرح کے اشارے آ رہے ہیں جس طرح نیب کے معاملات آ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جو جمہوری قوتیں ہیں وہ بھی جو ہے کوئی درمیان میں گول مول نہیں رہیں گی چونکہ قانون کی اور آئین کی جو ہے بالادستی کو بھی انشور کیا جائے گا. تو یہ جس طرح کے دروازے کھول دیے گئے ہیں ایک دم سے ان کو روکنا پڑے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے فیصلے جو ہیں کینسل ہو جائیں گے. خود دیکھیں نا خود جو ہے یہ معاملہ بھی آنا ہے الیکشن 90 دن کے اندر نہیں ہو رہے یہ معاملہ بھی آنا ہے اور اس وقت جو ہے یہ ابھی ثاقب نثار صاحب پہ تو ہم ڈال رہے تھے کہ وہ اپنا کیا کرتے ہیں لیکن بندیال صاحب پہ تو ہم ڈال رہے تھے لیکن اب قاضی فائزی صاحب کے پاس جب جائے گا تو یہ معاملہ جس طرح آج پی ٹی آئی نے اس پہ کیا ہے کہ وہ اس فیصلے کو نہیں مانتے یہ غیر آئین کے اس روح کے خلاف ہے شکوں کے روح کے خلاف ہے تو اگر اس طرح کا فیصلہ آتا ہے تو پھر تو شاید معاملہ اور الجھ جائے کیونکہ ابھی تو ہیلو جی سر جی ہیلو آپ کو آپ نے میری بات سنی؟ نہیں میں آپ نے کہا چاہے معاملہ رک گیا اس کے بعد جو ہے پرابلم ہوا ہے. ہاں تو میں نے کہا یہ اگر 90 دن کے الیکشن نہ ہونے والا معاملہ قاضی فائز صاحب کے پاس چلا جاتا ہے تو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی میرے سامنے لکھا پڑا ہوا ہے جو میں ابھی نوٹس بنا رہا تھا کہ کیا
جو یہ جنوری کا بھی اعلان کر رہا ہے الیکشن کمیشن، اعلان نہیں کر رہا ہے، جو انہوں نے ایک آئیڈیا دیا ہے کہ آخر اندازہ بتایا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہو جائیں گے، کیا یہ آئینی انتخابات کہلائیں گے؟ کہ بھئی یہ کیونکہ آئینی انتخابات کا سٹیٹس تو ان انتخابات کو ہوگا جو 90 ڈیز میں ہوں گے، یا اس کی لیگل ریمیڈی یا آئینی ریمیڈی یا اس کا کوئی سلوشن جب تک سامنے نہیں آ جاتا، تو یہ سوالات تو درست ہیں جس طرح پی ٹی آئی کا آپ نے کہا، بالکل، کیونکہ میں یہ سن رہا تھا کہ جب قمر زمان قاہرہ سے جو ہے کوئی چینل پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ کا کیا رائے ہے، تو انہوں نے کہا یہ فیصلہ میں کوئی سر دست رائے نہیں دے سکتا، یہ فیصلہ پارٹی میں ڈسکس ہوگا کہ پارٹی اس کی لیگل حیثیت کو کیسے دیکھتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بہت سارے مسائل ہیں۔ سر آپ کو یاد ہوگا کہ جب کراچی کی سی ای سی ہوئی تھی تو اس وقت جو پریس کانفرنس کی گئی تھی اس میں بہت ہی واضح الفاظ میں بتایا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن سے وفد ملے گا، اور وفد ملنے کے بعد وہ اپنا جو ہم آئندہ کی سیاسی اور قانونی تیاری اپنا لائحہ عمل بنانے کے لیے لاہور کے اندر سی ای سی بلائیں گے۔ تو یہ تو کراچی کے اندر پارٹی نے کہہ دیا تھا کہ کراچی اب اگر 90 دنوں کے اندر الیکشن کمیشن اعلان نہیں کر رہا تو ہم اپنا سیاسی اور قانونی اپنا طریقہ کار جو ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے اس کو وہ ہم لاہور کی سی سی میں بنائیں گے۔ وہ نہیں بنایا پارٹی نے۔ نہیں، دیکھیں اس کے اندر یہ کیا گیا پریکٹیکلی کہ اس کو قانونی حیثیت تو سپریم کورٹ کے ذریعے دلنے کے چانس ہیں، چونکہ جس طرح پی ٹی آئی نے کہا وہ آلریڈی پیپلز پارٹی نے بھی کہہ رکھا ہے، لیکن ابھی تک تو دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ آپ الیکشن شیڈیول کا اعلان کر دیں، چاہے آپ جو ہے 90 دن سے زیادہ میں کر دیں، کریں تو صحیح۔ تو اب جب انہوں نے کر دیا ہے تو اب اس بنیاد پر کوئی بھی کورٹ میں جا سکتا ہے کہ یہ تو آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو اسی طریقے سے کورٹ میں جا کر اس کو ریگولرائز کرنا پڑے گا، ورنہ جو سٹیٹس آف الیکشن ہے وہ دو سی ای سی ہوئی ہیں پیپلز پارٹی کی، جتنا کلیئر موقف کراچی کی سی ای سی میں 90 دنوں کے اندر انتخابات کے حوالے سے رکھا گیا، لاہور کی سی ای سی میں اس 90 دن کے انتخابات پہ اتنا اپنا اس نے شد و مد کے ساتھ بات نہیں کی گئی۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ٹیکنیکلی 90 دن تو آلریڈی گزر رہے ہیں تو یہ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ یہی کریں گے نا کہ بھئی آپ اناؤنسمنٹ کرائیں اور اس کی لیگل حیثیت کو کرائیں کہ جو ہم نے جلد از جلد ہو جائے گا۔ دوسرا سپریم کورٹ چلیں یہ کیس بھی جائے گا قاضی صاحب کی کورٹ میں، دیکھتے ہیں قاضی صاحب کیا کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آج سالگرہ ہے، اور ظاہر ہے آپ کی اور ہماری جب بھی بات ہوتی ہے تو آپ کو بہت ہی ہائی ہوپس ہوتی ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے۔ تو آج میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے نوجوان نسل کو بتائیں کہ آخر، اور خاص طور پر بلکہ پورے عوام کو بتائیں کہ آخر آپ کو ہوپس کیوں ہیں بلاول بھٹو کے اندر؟ دیکھیے، جب میں ایک تو مجھے 5 دہائیاں تقریباً جرنلزم میں ہو گئی ہیں، اس سے پہلے بھی جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو ہم سیاسی طور پر متحرک تھے۔ میرا گھر پنجاب یونیورسٹی کے سامنے تھا اور میں نے ایوب خان کے خلاف اور یحییٰ خان کے خلاف جو ہیں سیاسی احتجاج کیے بھی، دیکھے بھی اور کیے بھی کہ میں پھنس گیا تھا، اور ہمارے جب وہاں ٹیئر گیس چلتی تھی میرے گھر میں آتی تھی اور ہمارا اس گھر میں انارکلی میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا تھا ہوا کے رخ سے جب آنسو ٹیئر گیس آتی تھی۔ تو ہم سیاسی طور پہ متحرک رہے، ہمارے گھر میں بچپن سے بے تحاشا اخبار آتے تھے اور والد صاحب جو انکریج کرتے تھے سیاسی بات چیت کو۔ میں نے آج تک جو دیکھا ہے کہ کس طرح کی سیاست ہوئی ہے، 55 اخبارات گھر میں روز، میں اختصار سے یہ کہوں گا کہ اگر کسی نے جمہوری سیاست کی ہے، پاکستان کی سیاست کو بے آئین سرزمین کو آئین دیا ہے، تو وہ پیپلز پارٹی ہے۔ کسی کا جتنا مرضی تعصب ہو پیپلز پارٹی سے یا شہید ذوالفقار علی بھٹو سے یا بے نظیر شہید سے، حقائق یہی ہیں کہ سرزمین بے آئین کو آئین دیا، انسانوں کو اپنے جو ہے عزت نفس کا اور اپنے وجود کا اور اپنے حق کے رائے دہی کا جو ہے شعور دیا، بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی نے دیا۔
اور جس طرح جدوجہد کی علامت رہے اور اصولوں پہ قائم رہے, کوئی کمپرومائز کر کے باہر نہیں گئے اور سولی پہ چڑھ گئے. اس کے بعد انہی کے جھنڈا تھام کر ان کی بیٹی شہید بے نظیر حق کی بات کرتے کرتے جو ہے دہشت گردوں کو چیلنج کیا, آمریت کو چیلنج کیا, اور غریب آدمیوں کے لیے جتنا روزگار جتنا کچھ کرتے کرتے ان کو ایلیمینیٹ کیا گیا شعوری طور پر, اور وہ نشانیاں تک مٹا دی گئیں, اور ان لوگوں کو بیچ میں انکوائری میں نہیں لانے دیا. ٹائم مختصر ہے سر, ہمیں بلاول صاحب کے بارے میں آپ بتائیں کچھ. اسی جو ہے جماعت کے نئے چیئرمین نوجوان جو آج 35 سال کے ہوئے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5 سال کی جو انہوں نے اسمبلی کے اندر کارکردگی دکھائی, انہوں نے اسمبلی کے اندر اپنے آپ کو اسٹیٹس مین ثابت کیا. جب گزشتہ 16 مہینے میں وہ وزیر خارجہ آئے تو جو ہے 34 سال کا یہ جو ہے وزیر خارجہ, انہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنے آپ کو ایک مدبر کے طور پہ جو ہے تسلیم کروایا, اور انتہائی ڈیلیگیٹ معاملات جو ہیں ڈسکس کیے اور ان کے اوپر رائے عامہ ہموار کی. بے تحاشا ایشو آپ ڈسکس کر چکے ہیں, میں کر چکا ہوں, جس طرح فلڈ آیا, جس طرح عالمی سطح پر موسمیات کے معاملات سے لے کے اور جمہوری سٹانس پہ, اور وہی بی بی شہید کا بیٹا بلاول جب انہوں نے 5 سال پہلے پالیٹکس جو ہے پارلیمنٹ کی شروع کی, اس سے پہلے ہمیشہ انہوں نے دہشت گردی کو ایک رکاوٹ سمجھا اور کبھی جو ہے خوف زدہ نہیں ہوئے اور کھل کے جو ہے انہیں چیلنج کیا. جمہوریت کی بات کی, سب سے پہلے سلیکٹڈ کور اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا پارلیمنٹ میں. سلیکٹڈ کا اور سلیکٹر کا لفظ دینے والے وہ ہیں, باقی وہ انگیج کرنا بھی جانتے ہیں, وہ غریب عوام کی زندگی کے اندر تبدیلی لانا یا سوسائٹی کو ٹرانسفارم کرنا, ایک جمہوری ایک کھلا ایک فلاحی ریاست بنانے. ہندوستان کا جو اپنا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اجلاس میں اس کا عالمی سطح پہ تو بہت زیادہ انگیجمنٹ ہے, چاہے وہ شنگھائی کا لے لیں, اور چونکہ وہ انہیں ورثے میں ملا ہے, چونکہ ان کے نانا نے بھی جو ہے چائنا کے ساتھ اور عالمی سطح پر نان الائنڈ موومنٹ کے علاوہ اسلامی کانفرنس, تو وہ ظاہر ہے ان کی ٹریننگ بی بی شہید نے کی ہے, اور بی بی خود عالمی سطح پہ اس وقت دنیا کی ایک مدبر سیاستدان بن گئی. اور وہ جملہ شاید آپ کو یاد ہوگا, ڈپلومیسی از بیک ہیئر ان واشنگٹن. اصل میں تو وہ انہوں نے یہ سمجھ گئے کہ ڈپلومیسی از بیک ان پاکستان, تو اب وہ انگیجمنٹ ہو رہی ہے اور وہ سارے جو ہے کلچر کی تبدیلی آ رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, اور پھر وہ ڈریمر بھی ہیں, وہ خواب رکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو 70% نوجوان ہے وہ پاکستان کا مستقبل ہے. ان کے اندر جو نا امیدی اور مایوسی ہے اسے امید میں بدلنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نوجوان ویژنری انرجیٹک اور پاپولر جو ہے اور قابل تعریف آدمی ہیں, اور یہ فیملی بھی دیکھیے کہ جب وہ ہم گزشتہ دن بات کر رہے تھے کہ اگر ہم نے عرفان اللہ مروت کی بات کی کہ اگر اس کے نئے خواتین کے بارے میں کوئی حرکت. بڑی مہربانی شاہین قریشی صاحب. جی قریشی صاحب, ویمن امپاورمنٹ ہو اور غریب آدمیوں, اب یہ سارا کام جو ہو رہا ہے, جو گھر دیے جا رہے ہیں 22-23 لاکھ آدمیوں کو بنا کر دیے جا رہے ہیں. فلڈ کے حوالے سے, وزیر خارجہ کے حوالے سے, فلڈ پہ COP 22 کے اندر جو کیا, یا ہندوستان کا دورہ کیا, امریکہ کے ساتھ اتنے خراب تعلقات کو بہتر کیا. انڈیا کا یہاں پہ کیش کرایا جاتا ہے, جو کلپوشن کے معاملے میں بلاول بھٹو نے کیا وہ ان کے مخالف. آپ کی بڑی مہربانی قریشی صاحب, اور ہماری نیک تمنائیں جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ قریشی صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ڈریمر کی حیثیت سے پاکستان کے 70% نوجوانوں کے روزگار, ان کی تعلیم, ان کی صحت اور پاکستان کی فلاح کے لیے اپنا رول ادا کریں گے. ناظرین سنگت پروگرام جو وقت پورو تھے تو پہلے میزبان فیاض نے چاہے سانجے پولیٹیکل اینالسٹ جناب شاہین قریشی کی اجازت سدائیں گے.